کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے جان پتھر بھی گواہی دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس پتھر کی جو آج کل بہت وائرل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آثار قدیمہ سعودی عرب سے ایک پتھر دریافت ہوا ہے جس پہ صاف صاف لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمر دونوں جانوں میں اللہ کا ولی ہے. اس پتھر کی حقیقت کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، سسپینشن ہے. بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، تو آئیے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اس پتھر کی اصل حقیقت کیا ہے. میں ہوں ارباب شمس، آپ دیکھ رہے ہیں ارباب شمس ایجوکیٹ. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر لیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیا. جزاک اللہ. تو جی ایک پتھر دریافت ہوا ہے سعودی عرب آثار قدیمہ، ایک مدینہ کے قریب ایک شہر ہے. اس شہر کے قریب جو پتھر سلسلہ ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اس میں سے ایک پتھر دریافت ہوا ہے جس میں صاف صاف عربی رسم الخط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمر دونوں جانوں میں اللہ کا ولی ہے. اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ عمر اللہ کا ولی ہے. عمر ایسا جلیل القدر صحابی تھے، ایسے صحابی تھے جس کا تذکرہ، جس کا ذکر اتنی بار آیا ہے، اور اس کی جو تعریف ہے وہ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، اور کوئی بھی اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمر فاروق کو کہہ دیا تھا کہ آپ جنتی ہیں. عمر فاروق نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور خود اتنے سادہ تھے، اتنے فقیر طبیعت تھے کہ جس کا کوئی مثال نہیں ملتا تھا. راتوں کو بیس بدل کر گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت ہو میں پوری کروں. حالانکہ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے. یہ جتنی بھی دنیا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے آدھی دنیا کے بادشاہ عمر فاروق تھے، اور خود ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے. جب زندگی کے آخری دن تھے تو اپنے بیٹے کے اس ران پہ ادھر سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور زمین پہ ناک رگڑ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے. حالانکہ زندگی میں ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ آپ جنتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی طبیعت، ایسا فقیرانہ انداز اور اتنے بڑے بادشاہ، اتنا بڑا رتبہ، اسلام کے لیے اتنی قربانی، تو زندگی میں ہی اللہ کے ولی تھے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. رہی بات پتھر کی، تو پتھر میں جو لکھا ہوا ہے، عبارت جو ملی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ کا کرشمہ ہے، کوئی زندہ مثال ہے، کوئی اس طرح کا ہو سکتی ہے بات. مگر حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو پتھر ملا ہے اس پہ آثار قدیمہ کے ماہروں نے جو اندازہ لگایا ہے کہ یہ 14 سال پرانا پتھر ہے. 1400 سال پرانا پتھر جو ہے اس پہ عمر فاروق کی جب دور حکومت تھی، جب خلافت کا زمانہ تھا، تو اس میں کسی نے لکھا، ہو سکتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکھوایا یا کسی اور صحابی نے لکھا، مگر یہ جو ٹیکسٹ ہے، جو لکھی ہوئی عبارت ہے، وہ 1400 سال پرانی ہے. وہ ابھی وہ دریافت ہوئی ہے، وہ جوں کی تو یہیں لکھی ہوئی ہے. یہ اللہ کا بڑا کرشمہ ہے کہ وہ مٹی نہیں ہے. اس پہ صاف ظاہر لکھا ہوا ہے کہ عمر اللہ کا ولی ہے دونوں جانوں میں. تو اس پہ ہمیں کوئی بھی شک نہیں ہے، کسی دنیا والوں کو کوئی بھی شک نہیں کرنا چاہیے. جو صحابہ کے منافق ہیں، جو صحابہ کو نہیں مانتے، ان کو بھی ماننا چاہیے. ان کو بھی یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ پتھر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ جو ہیں اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور عمر فاروق سب سے بڑے صحابی، اتنی محنت، اتنا اس کی قربانی جس کو بیان کرنا ناممکن ہے. تو یقیناً یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ بھی ان کو اپنا ولی مانتا ہے. تو ہمیں اس پہ کوئی شک یا ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہم اس پہ پہلے بھی اعتبار کرتے تھے، آج بھی اعتبار کرتے ہیں. آپ کو بھی اعتبار کرنا چاہیے کہ عمر فاروق زندگی میں بھی اللہ کے ولی تھے اور قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ کے ولی ہیں. جزاک اللہ.